السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص تھا جسے لوگ پاگل سمجھا کرتے تھے، جس کا نام بہلول تھا۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید تفریح کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ بہلول قبرستان میں کسی قبر کے پاس بیٹھا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، پھر کبھی بیٹھ جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب اسے دیکھا تو اس کے پاس گئے اور اسے آواز دے کر پوچھا، اے بہلول، اے مجنون، اے دیوانے، تمہیں عقل کب آئے گی؟ یہ سن کر بہلول خاموش رہا۔ وہ دوڑ کر ایک درخت کے پاس پہنچا، پھر وہ جلدی جلدی درخت کے اوپر چڑھا اور اس نے درخت کے اوپر جا کر آواز لگائی، اے ہارون، اے مجنون، اے دیوانے، تمہیں عقل کب آئے گی؟ خلیفہ ہارون رشید یہ سن کر مسکرائے، اس درخت کے پاس اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے آئے اور اپنا سر درخت کے اوپر بہلول کی طرف اٹھایا اور کہا، اے بہلول، میں دیوانہ ہوں یا دیوانہ وہ ہے جو قبرستان میں آ کر بیٹھتا ہے؟ تب بہلول نے جواب دیا، امیر المؤمنین، دیوانہ میں نہیں، دیوانے آپ ہیں۔ ہارون رشید نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو بہلول نے جواب دیا، وہ اس طرح سے، دیوانے آپ اس لیے ہیں اور میں اس لیے نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ یعنی آپ کا محل زائل ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا، فنا ہو جانے والا ہے، اور یہ یعنی قبرستان باقی رہنے والا اور آباد رہنے والا ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے یعنی محل سے پہلے قبرستان کو آباد کر لیا، اور آپ جبکہ جانتے ہیں کہ محل تو فنا ہو جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہے، اور آپ آخرکار اسی قبرستان میں تشریف لائیں گے، لیکن آپ نے اپنے محل کو تو آباد کیا لیکن قبرستان کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ آپ نے اپنی قبر کو آباد نہیں کیا، یعنی آپ نے اپنی قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اب مجھے بتائیں کہ دیوانہ میں ہوں یا دیوانے آپ ہیں؟ یہ سن کر بادشاہ ہارون رشید فکر مند ہو گئے اور انہوں نے کہا، ہاں اے بہلول، مجنون اور دیوانہ تو میں ہوں، تم تو عقل مند ہو۔ پھر خلیفہ ہارون رشید کا دل اس بات سے کپکپانے لگا اور اس نے کہا، اے بہلول، اے ہمارے شیخ، ہمیں کچھ نصیحت کیجئے۔ تب بہلول نے کہا کہ بس اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ جی ہاں، اللہ کی کتاب کو، قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، کیا میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے کچھ کام بتائیں، آپ مجھے اپنی کوئی ضرورت بتائیں جو میں پوری کر سکوں۔ تو بہلول نے کہا، ہاں اے خلیفہ ہارون رشید، میری 3 ضرورتیں ہیں، پوری کر دیجئے۔ خلیفہ ہارون رشید خوش ہو گئے اور کہا کہ مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ تب بہلول نے جواب دیا، اے خلیفہ ہارون رشید، میری عمر میں اضافہ کر دیجئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، نہ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو بہلول نے کہا، تو پھر میری دوسری ضرورت پوری کر دیجئے کہ مجھے ملک الموت سے بچا دیجئے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا، نہ، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تب بہلول نے کہا، تو پھر میری تیسری ضرورت پوری کر دیجئے کہ مجھے آپ جنت میں داخل کر دیجئے اور جہنم سے دور کر دیجئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، نہیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تب بہلول نے کہا، تو میں جانتا ہوں کہ اگر آپ میری یہ تینوں ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تو آپ غلام ہیں، مالک نہیں، اور مجھے غلاموں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے مالک کی ضرورت ہے، اس مالک کی، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے۔ اے میرے بھائی اور میری بہن، جیسے خلیفہ ہارون رشید جان رہا تھا کہ محل ختم ہو جانے والا ہے اور آخرکار میرا ٹھکانہ قبرستان ہے، اسی طرح ہم اور آپ بھی تو جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں جتنے بھی عیش اڑا لیں، جتنی بھی چیزیں جمع کر لیں، جتنی ذخیرہ اندوزی کر لیں، جتنے بینک بیلنس بنا لیں، جتنی جائیداد تیار کر لیں، آخرکار تو ہمیں اس فنا کی دنیا سے رخصت ہو کر، اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر آخرکار قبرستان ہی جانا ہے۔ سوچئے کہ ہم نے اس قبر کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اس قبر کے لیے ہمارے پاس روشنی کا انتظام ہے
یا نہیں, عذاب سے حفاظت کا سامان ہے یا نہیں, تنہائی میں مونس و غمخوار کوئی ہے یا نہیں. اگر ان چیزوں کی ہم تیاری کر رہے ہیں تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اللہ رب العزت آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. لیکن اگر ہم نے اب تک تیاری شروع نہیں کی یا اس تیاری کے معاملے میں ہم ابھی تک فکر مند نہیں ہیں تو پھر وقت بہت کم ہے, مہلت ختم ہوا چاہتی ہے. وقت کی گھڑی ہمیں قبر کی طرف بہت تیزی کے ساتھ لے کر جا رہی ہے. آئیے ابھی اسی وقت سے اپنی تیاری شروع کر دیں تاکہ جب ہم وہاں جائیں تو وہ گھر ہمیں ویران نہ ملے. وہ گھر ایسا ویران نہ ہو جس میں سانپ اور بچھو بستے ہوں, بلکہ ایسی آبادی ہو وہاں جہاں ہمارے لیے روشنی بھی ہو, مونس و غمخوار بھی ہو, تنہائی میں الفت کا سامان بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کوششوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوششیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں.